دوحہ ٹاک تقریباً ناکام. غنی صاحب واشنگٹن پہنچے ہوئے ہیں, شاید قرضے کے بارے میں سنا دوحہ جا رہے ہیں. ہمارے وزیر خارجہ شاید ترکی جا رہے ہیں. ادھر طالبان کے لہجے میں سختی, جنگ بھی شاید 10 صوبوں میں جاری ہیں, اضلاع میں جاری ہیں. اور اب ملا عمران کہتے ہیں جناب ہم پورا کابل لیں گے, شیئر نہیں کریں گے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا بڑی تیز رفتاری سے یہ ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں محترم قصوری صاحب. جی ہو رہے ہیں. اس میں بحیثیت نیبر ہم ان کے ہمسائے ہیں, ہمیں فکر ہونا لازمی ہے. اور اس لیے پاکستان کا تو مفاد یہی ہے کہ وہاں کوئی سیٹلمنٹ ہو تاکہ خانہ جنگی کی کیفیت نہ ڈیولپ ہو جائے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ خانہ جنگی کا جو نقصان سب سے زیادہ تو افغانستان کو ہوا, اس کے بعد پاکستان کو بھاری خمیازہ اس کا اٹھانا پڑا. اب جو خانہ جنگی تو ایک ہی صورت میں رک سکتی ہے اگر کوئی سیٹلمنٹ ہو, لیکن جس تیزی میں امریکہ واپس گیا ہے اور انڈیکیشن یہی ہے کہ وہ رکنے والے نہیں ہیں, تو اس میں طالبان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اتنے سال 20 سال اگر مزاحمت کی ہے تو جو میکسیمم وہ پہلے اچیو کر سکتے ہیں کر لیں. لیکن میری ایک ذاتی رائے ہے, خدا کرے کہ یہ غلط نہ ثابت ہو, کہ وہ شاید یہ جان گئے ہیں کہ اس طرح حکومت نہیں کر سکیں گے پہلے جیسے کی تھی. اس کی ایک اور بھی وجہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب ان کو سپورٹ تھی سعودی عرب, پاکستان اور UAE کی ریکگنیشن تھی, اور اس وقت بھی وہ ناردرن الائنس کا جو علاقہ تھا جس سے یہ جو ازبیک اور تاجک برادری جہاں زیادہ رہتی ہے, وہاں وہ ان کی دسترس سے باہر رہا تھا. میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان یہ طالبان چاہیں گے کہ افغانستان کا بٹوارہ ہو جائے. افیکٹولی تو پھر یہ ہو جائے گا پشتون اور نان پشتون علاقوں کا بٹوارہ, اور اگر یہ ہوا تو اس کا کوئی بھی افغانستان کا دوست, اور میں سمجھتا ہوں طالبان میں جو بھی لوگوں کو ان پہ تنقید جو کر لیں لیکن وہ افغان نیشنلسٹ ہیں, تو شاید ہاں یہ ضرور پاسبلٹی ہے کہ جو موجودہ صدر ہیں اشرف غنی, ان کو وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی لوکل فالوئنگ نہیں اور یہ ایک مورے ہیں, ان سے شاید بات چیت نہ کریں یا ان کو کوئی اہمیت نہ دیں. لیکن میں بہت حیران ہوں گا اگر انہوں نے جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں اور ازبیک کے اسٹرانگ مین بھی ہیں, میرے دور میں بھی تھے, ابھی بھی ہیں, وہ دوستم مارشل دوستم, اور میرے نہیں خیال ہے کہ یہ غلطی دوبارہ کریں گے, کیونکہ پھر ایک بات تو کلیئر ہے, اگر وہ بزور بازو دست بازو اگر وہ اچیو کریں گے کابل کو, ناردرن ایریا تو بعد کی بات ہے نا, اگر کابل پہ وہ زبردستی حملہ کرتے ہیں وہ شاید فاتح ہو جائیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن اس میں ان کا بھی نقصان ہے جانی اور دوسروں کا بھی, اور افغانستان کا بہت زیادہ نقصان ہوگا چاہے الٹیمیٹلی وہ کابل کو فتح بھی کر لیں, کیونکہ پچھلی دفعہ جو تھے ان کو اتنی ریزسٹنس نہیں ملی تھی, ایک قسم کا واک اوور تھا. ان حالات میں لوگ وار لارڈ سے تنگ آ چکے تھے اور نہ اس قسم کے مہلک ہتھیار تھے جو اب ہاں ہیں افغانستان میں ہر علاقے میں. تو یہ پاسبلٹی تو ضرور ہے کہ وہ شاید یہ سمجھ گئے ہیں کہ ان کو سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی, لیکن جس سیٹلمنٹ کا ساتھ امریکہ بات کر رہا ہے وہ ہے موجودہ حکومت کے ساتھ. وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس میں کتنی پروگریس ہوگی جب ٹائم اتنی تیزی سے نکل رہا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس خطے میں جیسے پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا, امریکہ کو ایک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان اڈے وڈے تو دینے والا کوئی نہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ پہلے جب میں فارن منسٹر تھا تو جب ہم سے ناراض ہوتے تھے ناردرن ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کی ہمیں دھمکی دیتے تھے, تو ناردرن ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک جو تھا وہ آتا تھا سینٹرل ایشین ریاستوں کے ذریعے. اس کو میں نہیں سمجھتا کہ روس اب اجازت دے گا. روس کے اس وقت تعلقات نسبتاً بہتر تھے اور بہت خراب ہے.